وقار بتایا ہے، تو بڑوں کا ادب سکھایا ہے اور بچوں پہ شفقت سکھائی ہے اور بچوں میں بالکل عام رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بچہ مسلمان کا ہو آپ نے محبت کرنی ہے، بچہ کافر کے گھر پیدا ہو آپ نے نفرت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ ایک معاملہ بچپن کا ہے، ایک معاملہ جوانی کا ہے، ایک معاملہ کفر کا ہے، ایک معاملہ آدمی کی ذات کا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ بچہ وہ بچہ ہے، کافر کے گھر پیدا ہو تب بھی بچہ ہے، شفقت کا مستحق ہے۔ اگر مسلمان کے گھر پیدا ہو یہ بھی بچہ ہے اور شفقت کا مستحق ہے۔ اگر یہ بچہ سکول میں آئے تو پھر بھی بچہ ہے، اگر یہ بچہ مدرسے میں آئے تو پھر بھی بچہ ہے۔ اگر مدرسے کا ہے حفاظت اس کی بھی ہمارے ذمے ہے، اگر سکول کا بچہ ہے حفاظت اس کی بھی ہمارے ذمے ہے۔ اگر کوئی مدرسے پہ حملہ کر کے بچوں کو نقصان پہنچائے ہم اس کے بھی مخالف ہیں، اگر سکول پہ حملہ کر کے بچوں کو نقصان پہنچائے ہم اس کے بھی مخالف ہیں۔ اگر مدرسے پہ کچھ چڑھ دوڑے یہ بھی ظلم ہے، اگر سکولوں پہ چڑھ دوڑے تو یہ بھی ظلم ہے۔ مدارس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے، سکولوں کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے سکول میں ڈاکٹر اور پائلٹ انجینئر بنتے ہیں اور مدارس میں قیامت کے دن کے لیے سفارشی بنتے ہیں۔ سکولوں کا اپنا کام ہے، مدرسوں کا اپنا کام ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر چاہیے وہ مدرسہ نہیں وہ سکول و کالج دے گا، ہماری ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کو انجینئر چاہیے وہ مدرسہ نہیں وہ سکول و کالج دے گا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہمیں پائلٹ چاہیے یہ مدرسہ نہیں یہ سکول دے گا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ لیکن مسجد کا امام چاہیے یہ سکول و کالج نہیں یہ مدرسہ دے گا۔ اگر خطیب چاہیے سکول و کالج نہیں یہ مدرسہ دے گا۔ اگر مفتی چاہیے سکول و کالج نہیں یہ مدرسہ دے گا۔ درس قرآن چاہیے سکول و کالج نہیں یہ مدرسہ دے گا۔ درس قرآن پروفیسر کے ذمے رہی علماء کے ذمے ہے، درس قرآن ڈاکٹر کے ذمے نہیں یہ علماء کے ذمے ہے، وہ اپنا کام کرے یہ اپنا کام کرے۔ سکول کالج ہے، اگر آپ کو پروفیسر چاہیے سکول کالج ہے، اگر آپ کو انجینئر چاہیے سکول کالج ہے، اگر آپ کو پائلٹ چاہیے یہ سکول و کالج ہے، اور اگر آپ کو امام چاہیے مسجد مدرسہ، مؤذن چاہیے مسجد مدرسہ، خطیب چاہیے مسجد مدرسہ، مفتی چاہیے مسجد مدرسہ، اور سب سے بڑھ کے اگر آپ کو نکاح خان چاہیے مسجد مدرسہ، جنازے کے لیے امام چاہیے تو مسجد مدرسہ۔ اس سے اگلی بات چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب بخشوانے کے لیے شفیع چاہیے تو پھر مسجد مدرسہ۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے میں نے آج اپنے گاؤں میں جمعے کے دن اپنے گاؤں والوں سے مسئلہ پوچھا، ہمارے 2 میتیں تھیں، میں اس حوالے سے بیان کر رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں سرگودا کے دوستو آپ میری رعایت کیے بغیر مجھے بتاؤ آج تک کوئی آپ ایسا واقعہ پیش کر سکتے ہیں کہ آدمی کے گھر میں انتقال ہو، بزرگ فوت ہو جائیں اور کوئی آدمی مسجد اور مدرسے کی بجائے سکول یا کالج جائے؟ ہمیں کوئی بچہ دو جو یاسین پڑھے، ہمیں کوئی ٹیچر دو جنازہ پڑھا دے، ہمیں کوئی بندہ دو جو اس کی قبر پہ دعا مانگ لے۔ کبھی آپ گئے ہیں؟ جب بھی جائیں گے مدرسے میں جائیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ موت کے بعد کی ضرورتیں یہ سکول اور کالج پوری نہیں کرتا، موت کے بعد کی ضرورتیں یہ مسجد اور مدرسہ پوری کرتا ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ڈاکٹر چاہیے، موت آ جائے اب ڈاکٹر نہیں چاہیے۔ زندہ ہیں کیس بن گیا ہمیں وکیل چاہیے، مر گئے اب ہمیں وکیل نہیں چاہیے۔ تو جب آدمی زندہ ہے تو ڈاکٹر چاہیے، جب مر جائے تو پھر سفارشی چاہیے۔ آدمی زندہ ہے اسے وکیل چاہیے، اگر موت آ جائے تو پھر سفارشی چاہیے۔ تو جب تک زندہ ہے وہ زندگی کے لیے ڈاکٹر اور وکیل یہ سکول اور کالج دیتا ہے، اور جب موت آ جائے تو پھر سفارشی سکول اور کالج نہیں پھر مدرسہ دیتا ہے۔ سکول اور کالج بھی ضرورت ہے اور مدرسہ بھی ضرورت ہے، اس لیے جو سکول کالج میں بچہ پڑھے وہ بھی ہمارا بچہ ہے، اور جو مدرسے میں پڑھے وہ بھی ہمارا بچہ ہے۔ اگر وہاں پہ گولی لگے پھر بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے، یہاں گولی لگے پھر بھی دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم تعلیمات پیغمبر کانفرنس کے حوالے سے اللہ کے نبی کا ارشاد پیش کرتا ہوں، فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یکر کبیرنا فلیس منا۔ جو آدمی چھوٹوں پہ
रहम न करे और बड़ों की इज्जत न करे, उसका मुझ मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं है। बच्चा बच्चा है, वो मदरसे का हो तब भी है, स्कूल का हो तब भी है। इसलिए हम इस कॉन्फ्रेंस में अगर पेशावर के स्कूल में बच्चे ज़बा हों हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, और अगर किसी मदरसे में बच्चा ज़बा हो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। वो भी हमारा बेटा है, ये भी हमारा बेटा है, हम उसके भी वारिस हैं, इसके भी वारिस हैं, हम सब के वारिस हैं, सब हमारे हैं। और हम तो बड़ा खुलेआम ये बात कहते हैं भाई मदारस के लिए कि आपको कतन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मदारस अमन का सबक देते हैं, तालीम का सबक देते हैं, और जिस कदर दुनिया भर में दहशत गर्दी है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, दुनिया भर में जितनी दहशत गर्दी है, अभी हुकूमत वक्त ने भी कई लोगों को सजाए मौत दी है। आप उनमें से भी देख लो कि मदरसे के तालिब इल्म कितने थे, आप देख लो मदरसे कितने, मदरसे का वहाँ भी कोई नहीं निकलता, जो पकड़ा जाता है कोई मदरसे का नहीं निकलता। मैं इसलिए बात अर्ज़ करता हूँ, हम पैगम्बर की तालीमात के पाबंद हैं, और हम तालीमात पैगम्बर से दाएँ और बाएँ हटने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस बात का एहतमाम करने की तौफीक अता फ़रमाए।